حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ معظمہ سعودی عرب میں ایک شہر ہے۔ اس میں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت بڑی عالیشان عمارتیں ہیں۔ ہر سال دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان حج بیت اللہ کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے یہ شہر بنجر ویران اور غیر آباد علاقہ تھا۔ ارد گرد خشک پہاڑ، تپتی زمین، کوئی درخت نہ پیداوار، دور دور تک کہیں کوئی پانی نہ تھا۔ اس زمین کو پاک اور برکت والا بنانے اور اس جگہ کو اپنا آخری رسول بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اس سنسان میدان میں چھوڑ آؤ۔ نبی اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا حکم مانا اور ان دونوں ماں بیٹے کو اس میدان میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑتے وقت کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، حضرت ہاجرہ نے پوچھا، یہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہمیں تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس پر آپ واپس لوٹ گئیں۔ کچھ دور چل کر جب آپ حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے میں نے اپنی اولاد کو تیرے پاک گھر کے پاس لا کر آباد کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تاکہ یہ نماز قائم کرے، تو اپنے فضل اور کرم سے لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے روزی کا سامان پیدا کر دے۔ کچھ مدت تک تو حضرت ہاجرہ نے کھجوروں اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کیا، لیکن اتنی تھوڑی سی خوراک کب تک ان کا ساتھ دے سکتی تھی؟ آخر ختم ہو گئی۔ کھجوروں اور پانی کے ختم ہو جانے سے حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہوئی۔ بچہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ انہیں پانی کی تلاش تھی مگر پانی کہیں نظر نہ آتا تھا۔ انہوں نے ننھے اسماعیل کو پتھر کے ایک سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی پر چڑھ گئی۔ شاید کوئی اللہ کا بندہ ادھر آتا ہوا نظر آئے جو کہیں پانی کا سراغ ہی مل جائے۔ جب وہاں کچھ نظر نہ آیا تو نیچے اتر آئی اور دوڑ کر سامنے کی پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اسی طرح 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں کے درمیان دوڑی۔ ان پہاڑیوں کے نام صفا اور مروہ ہے۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑنا اس قدر پسند آیا کہ یہ حج کا حصہ بنا دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ کی سنت میں اسی طرح 7 مرتبہ دوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ مروہ پر تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آئے ہیں اور زمین پر اپنا پاؤں مارا جس سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ جس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا وہاں آپ پانی کی پیاس سے بلکتے ہوئے زمین کی طرف ایڑیاں رگڑ رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی نکلتے دیکھا تو دوڑ کر آئی اور پانی کے محفوظ کرنے کے لیے منڈیریں بنانے لگی، لیکن پانی کا زور منڈیر کو توڑ دیتا تھا۔ اس پر آپ نے پانی سے کہا، زمزم یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ بس یہ لفظ ادا ہوتے ہی پانی ٹھہر گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پانی بڑی برکت والا ہے۔ اس پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے ہر بیماری کا علاج ہے۔ حاجی اس پانی کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور مکہ سے لا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ہاجرہ سے کہا، غم نہ کرو، اللہ تمہیں اور تمہارے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ بچہ اور اس کا باپ اللہ کے گھر کو پھر سے بنائیں گے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ قبیلہ جرائم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔
قافلے والوں کو پانی کی تلاش تھی۔ انہوں نے قریب ہی پرندے اڑتے دیکھے تو خیال کیا کہ یہاں پانی ضرور ہوگا، اور وہاں آئے اور حضرت حاجرہ سے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں تاکہ پانی اس چشمے سے فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت حاجرہ نے ان کو یہاں رہنے اور پانی استعمال کرنے کی اجازت دے دی، لیکن ان کو بتا دیا کہ پانی کا چشمہ میری ہی ملکیت میں رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلے میں پل کر سیانے ہوئے اور ان کی زبان سیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12-13 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی بار کڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا، پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو اپنے سے الگ کر کے ایک اجاڑ سی جگہ پر چھوڑ دیا۔ اب یہ تیسری آزمائش تھی۔ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ آپ 3 رات تک متواتر یہ خواب دیکھتے رہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ خواب دراصل اللہ کا حکم ہے، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب بیٹا بھی سیانہ ہو چکا تھا۔ آپ نے یہی مناسب خیال کیا کہ بیٹے سے مشورہ کر لیا جائے۔ جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے بیٹا، اس خواب کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی نبی کا تھا اور خود بھی نبی تھا۔ فوراً باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو اللہ کی رضا پر راضی اور صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مکہ سے باہر ایک جنگل کی طرف لے کر چل دیے۔ راستے میں 3 دفعہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہم نے تینوں مرتبہ شیطان پر کنکریاں ماری اور اللہ کی پناہ مانگی۔ جن مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، حج کے دوران حج کرنے والے بھی انہی مقامات پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ منا کے مقام پر جہاں آج بھی لاکھوں مسلمان حج کے بعد جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسی سے باندھ کر زمین پر لٹا دیا اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر لخت جگر کے حلق پر تیز چھری چلا دی، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اسی وقت اللہ نے حضرت ابراہیم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ ایک کٹھن امتحان تھا جس میں تو پورا اترا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر سے پٹی اتاری تو قربانی کے لیے ایک مہنڈا تھا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اس کی قربانی دے دی۔ اللہ کی راہ میں یہ پہلی قربانی تھی۔ یہ قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ ہر سال 10ویں ذی الحج کو اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں، اور اس قربانی کا ثواب اللہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ مثلاً جانوروں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اتنے ہی تعداد میں قربانی کرنے والے کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر شہر میں آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں اس کا گھر پھر سے بنایا جائے۔ چنانچہ دونوں باپ اور بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی، اور اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ بیت اللہ بنایا جو حضرت نوح کے سلام میں بہہ گیا اور یہاں ایک ٹیلہ ہی رہ گیا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتا دی۔ جب اسے کھودا گیا تو پرانی بنیادیں مل گئیں۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی تاکہ اسے دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک مرکز اور ساری دنیا کو اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچانے والا ذریعہ بنایا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بناتے تھے۔ یہ پتھر آج تک موجود ہے اور مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب رکھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے بعد نمازی یہاں نفل پڑھتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان سے ایک سیاہ پتھر لائے، اس کا نام حجر اسود ہے۔ اسے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگا دیا گیا۔ طواف کرنے والے ہر طواف کے بعد اسے اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا۔ جب اللہ کا گھر تیار ہو گیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیم کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان اور توحید کا مرکز ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی: اے اللہ، ان کو اور ان کی اولاد کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت دے، ان کے لیے پھولوں اور پھلوں اور میووں سے رزق دے اور ان کے رزق میں برکت دے، دنیا کے تمام ہدایت پائیں ہوئے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر، اور دور دور سے آ کر حج کا فرض ادا کرے اور ہدایت کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی میں نیکیوں سے اپنا دامن بھرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جب یعقوب پھلی پھولی اور انہیں کی اولاد سے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کرنے کا یہی بڑا مقصد تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 136 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عرب مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب ہی دفن ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔